ایک جنگل میں ایک شیر رہتا تھا۔ شیر بہت ہی دلیر اور بہت ہی خوفناک تھا۔ شیر سب کو جنگل میں ڈرا کے رکھتا تھا۔ شیر، میں ہوں شیر، میرا نام ہے شیرو، میں جنگل میں سب سے دلیر ہوں۔ کوئی ہے جو اس جنگل میں میرے سامنے آ سکے؟ سبھی جاندار، سبھی جانور، چرندے اور پرندے شیر سے بہت ڈرتے تھے۔ ایک دن بہت ہی عجیب واقعہ ہوا۔ کیا ہوا بتاتے ہیں ہم آپ کو۔ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور مزے مزے کی کہانیاں سنیں۔ تو شیر نے دیکھا، جو شیر پورے جنگل میں سب سے بہادر سمجھا جاتا ہے، اس کے سامنے سے گزرنے کی ایک چھوٹے سے چوہے نے گستاخی کی۔ شیر کو چوہے کی یہ بات بالکل بھی پسند نہیں آئی۔ اس نے چوہے کو کہا، میرا نام ہے شیرو، میں اس جنگل کا بادشاہ ہوں، تمہاری ضرورت کیسے ہوئی گستاخ میرے سامنے سے گزرنے کی؟ چوہا بہت ہی ڈر گیا۔ چوہے نے بولا، علی جا مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میں بہت ہی کمزور ہوں، میں یہاں سے گزر رہا تھا تو مجھے راستہ بھول گیا، میں نے سوچا ادھر سے چلا جاؤں، مجھے نہیں پتہ تھا کہ آپ بھی ادھر بیٹھے ہیں، علی جا مجھے معاف کر دیجئے، مجھے معاف کر دیجئے۔ شیر نے بولا، نہیں نہیں، میں تمہیں معاف نہیں کروں گا، گستاخ، حد ادب، تم نے کیوں میرے آگے سے گزرنے کی جرات کی؟ جی ہاں، چوہا جو پہلے ہی بہت ڈرا ہوا تھا، چوہا بہت گڑ گڑایا، بولا، علی جا مجھے آپ معاف کر دیں، مجھے آپ معاف کر دیں، میں اپنی گستاخی کی معافی چاہتا ہوں، علی جا مجھے آپ معاف کر دیجئے، مجھے معاف کر دیجئے۔ شیر نے جب یہ ساری باتیں سنی تو شیر کو اور غصہ آیا۔ شیر نے اسے پوچھا، ارے چھوٹے چوہے، میں نے اور بھی بہت سے جنگل کے جانوروں سے سنا ہوا ہے کہ تم سب کو بہت تنگ کرتے ہو، تم بہت ہی گستاخ چوہے ہو۔ چوہے کو ابھی کچھ بھی نہیں سوجھ رہی تھی۔ چوہے نے اس وقت بہت ہی عقل مندی سے کام لیتے ہوئے کہا، علی جا اگر آپ مجھے آج معاف کر دیں، علی جا اگر آپ مجھے معاف کر دیں تو میں زندگی میں کبھی آپ کے کام آ جاؤں گا۔ شیر نے جب یہ بات سنی تو کیا ہوا؟ شیر نے یہ بات سنتے ہی پاگل ہو گیا۔ شیر ہنسنے لگا، بہت ہنسا، تم چھوٹے سے چوہے اور تم میری مدد کرو گے؟ بے وقوف گدھے، کیسی بچوں جیسی باتیں کرتے ہو؟ میں جنگل کا شیر ہوں اور تم چھوٹے سے چوہے، تم کبھی بھی میری مدد نہیں کر سکتے ہو۔ لیکن چلو میں تمہیں معاف کرتا ہوں، آئندہ مجھے اس جنگل میں کبھی نظر نہیں ہونا۔ چوہا بیچارہ جو مرتا کیا نہ کرتا، اس نے شکر کیا کہ شیر نے اس کے اوپر رحم کیا۔ جاتے جاتے پھر بھی چوہے نے کہا، علی جا میں ایک دن ضرور آپ کی مدد کروں گا، علی جا میں ضرور آپ کی مدد کروں گا۔ بس یہی کہنا تھا تو شیر نے چوہے کو بولا، چلے جاؤ یہاں سے۔ وہ دونوں چلے گئے۔ پلیز سبسکرائب دا چینل، پلیز سبسکرائب دا چینل، پلیز سبسکرائب دا چینل۔ جی ہاں، کچھ ہی دن گزرے کہ ایک دن شیر کو بہت زوروں کی بھوک لگی ہوئی تھی۔ وہ جنگل میں اپنے شکار کے لیے نکلا۔ اچانک ہی اس نے دیکھا کہ ایک شکاری جس نے اس کو پھنسا لیا۔ شیر اب شکاری کے جال میں پھنس چکا تھا۔ اس جنگل میں کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو اس کی مدد کر سکتا۔ شیر بہت ہی پریشان تھا۔ جنگل میں دور دور تک کوئی بھی اسے نظر نہیں آ رہا تھا۔
شیر یہی سوچ رہا تھا کہ شاید آج اس کی زندگی کا آخری دن ہوگا، کیونکہ وہ یہیں پہ شکاری کے ہاتھوں مارا جائے گا۔ شیر یہی سوچ رہا تھا کہ اچانک شیر نے جنگل میں کسی کے پاؤں کی آہٹ سنی، ہلکی ہلکی سی آواز سنی۔ شیر نے ادھر ادھر دیکھا تو اچانک وہی چوہا شیر کو نظر آیا۔ چوہا بھاگتا بھاگتا شیر کے پاس آیا۔ چوہا ڈرا نہیں۔ چوہے نے دیکھا کہ آج شیر کو اس کی مدد کی ضرورت ہے، اور چوہا آج وہی اپنا کیا ہوا وعدہ پورا کر سکتا ہے جب شیر نے اسے چھوڑا تھا، اور شیر بہت اس کے اوپر ہنسا تھا کہ تم میری کیا مدد کرو گے۔ چوہا بھاگتا بھاگتا شیر کے پاس پہنچا۔ جلدی جلدی اس نے جال کاٹا اور شیر کو کہا، آلی جا چلیں، ہم یہاں سے نکل چلتے ہیں۔ شیر نے کہا، شاباش چھوٹے چوہے، تو ہم نے آج اپنا کیا ہوا وعدہ پورا کیا۔ چلو آج سے جنگل کا بادشاہ شیر، جسے شیرو کہتے ہیں، آج سے تمہارا دوست ہو گیا۔ دونوں پھر ایک دوسرے کے دوست ہو گئے، اور یوں جنگل میں ہنسی خوشی چوہا اپنی زندگی گزارنے لگا شیر کے ساتھ۔ جی ہاں بچوں، تو اس کہانی میں ہمیں دو سبق ملتے ہیں۔ ایک، جب بھی آپ وعدہ کرو، چاہے وہ مجبوری میں بھی کرو، تو اسے پورا کرنے کی کوشش کرو۔ دوسرا یہ کہ انسان کو کبھی بھی کسی کو کم نہیں سمجھنا چاہیے، یہ کہہ کے کہ تم چھوٹے ہو، تم میری مدد نہیں کر سکو گے، ایسا کبھی نہیں کہنا چاہیے۔ اوکے، اللہ حافظ۔